ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروپ کچھ اور نان مسلم سے ایک بیٹل میں آ گیا، اور اس موقع پر ایک صحابی نے اپنے مخالف کو، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان سے ان کی جھڑپ ہوئی، اور جب وہ ان کے وار کے زد میں آئے، یعنی صحابی کے نے ان کی زد میں آئے، تو سامنے جو دوسرے صحاب تھے انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو چھوڑا نہیں، اس کو مار دیا۔ اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ سچویشن ہوئی تھی، اور ہوا یہ کہ اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، ہماری لڑائی ہو رہی تھی، اور میں نے پھر بھی اس پر تلوار چلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ اصل میں انہوں نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ میری تلوار کے خوف سے پڑھا تھا، تلوار کی ڈر سے پڑھا تھا، ادروائز وہ دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تمہیں کیسے پتا؟ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اور پھر ان صحابی کے اوپر حد جاری کی، مطلب ان سے دیت لی گئی، ان کے اوپر پینلٹی لگی، اور یہ سبق دیا گیا کہ کسی کی جو نیت ہے اس کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کو برا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس پہ سٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ جسے مسجد کی طرف جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ بھی نہیں کہا جسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ یعنی کسی انسان کو، ہماری اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا مذہبی شعور اس وقت ہمیں دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے پہ اکسائے جاتا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ بڑی تکلیف دہ بات ہے، یعنی دوسروں کو دیکھیں، ایمان یہ ہے، ایمان کامل کی کچھ علامات ہیں۔ ایمان کامل کی علامات ہیں کیا؟ ذرا اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں سٹینڈرڈز ایمان کے ساتھ بڑی گہرائی سے متعلق ہیں۔ ایمان ہوتا کیا ہے؟ انسان پر، یعنی ایمان کا جو بہت اوپر سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر نفاق کا گمان ہونے لگے۔ اپنے اوپر منافق کا گمان کرنا یہ سنت صحابہ میں سے ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج کے مسلمان کو اپنے ایمان پہ جو اطمینان حاصل ہے وہ صحابہ کو بھی حاصل نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ایک اور ان کی لائف کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے حوالے سے، منافق جو ہوتا ہے مطلب اس کا علم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں اور آپ ذرا خیال کیجئے گا۔ تو ایک موقع پہ حضرت حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری فہرست شیئر کی اور بتایا کہ یہ سیکرٹ ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ میرے پاس امانت ہے، میں کسی سے شیئر نہیں کروں گا۔ یعنی حضرت حذیفہ کے پاس منافقوں کی جو لسٹ تھی، یا کون منافق تھے، کیونکہ وہ تو سب اس صفوں میں ملے ہوئے تھے، اور کسی سے شیئر نہیں کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ مجھے تم بتاؤ کہ تمہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کون منافق ہیں، تمہیں تو پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہم کسی کے بارے میں شک کر بھی نہیں سکتے، تو تم ذرا مجھے بتاؤ کہ کون لوگ منافق ہیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ اصل میں اپنی جو کیبنٹ فارم کر رہا ہوں، جن لوگوں کو میں اپنے مختلف جگہوں پہ ذمہ داریاں دے رہا ہوں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری کیبنٹ میں کوئی منافق شامل ہو جائے، تو مجھے تم بتا دو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پاس امانت ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا، میں اس امانت کو شیئر نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں بتا سکتا۔ لیکن حضرت عمر
نے خاموش ہو گئے, انہیں یہ بات سمجھ آ گئی. پھر لیکن حضرت عمر کی بے چینی آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کا سوال اس پر, حضرت عمر نے کہا کہ اچھا تم کم از کم اتنا بتا دو کہ کیا اس فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ میں تو نہیں ہوں اس فہرست میں. یہ کیا کیفیت ہے؟ پھر آپ دیکھیے, پھر وہ بتاتے ہیں کہ نہیں تمہارا نام نہیں ہے. لیکن اس خیال سے اب آپ سوچئے خلیفہ بن گئے ہیں, اس خیال سے کہ شاید حذیفہ نے مصلحتاً تو نہیں یہ کہہ دیا. انتقال کا وقت قریب آتا ہے, حضرت حذیفہ کو بلاتے ہیں, پوچھتے ہیں دوبارہ کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کیا میرا نام تو نہیں ہے اس میں؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. جب آخری وقت آتا ہے اور ان کا انتقال ہونے لگتا ہے تو اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے جنازے میں جب میرا انتقال ہو جائے تو تم دیکھنا کہ میرے جنازے میں حذیفہ شریک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. اور پھر اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر میرے جنازے میں حذیفہ شریک ہو تو تم اس کا شکر ادا کرنا, اور پھر حضرت عائشہ کے پاس جانا اور ان سے درخواست کرنا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرنے کی اجازت دے دیں, کیونکہ وہ جگہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. اور پھر یعنی آپ سوچئے کس طرح کے لوگ تھے, کس طرح کے لوگ تھے. آج کے مسلمان کو اپنی نجات کا پورا یقین ہے, اپنے ایمان پر مکمل اطمینان ہے, صرف اس بچے کے وہ پیچھے پڑا ہوا ہے جس کے ساتھ اگر یہ بچہ اس وقت انتقال فرما جائے حالت نابالغ حالت میں تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اپنی فکر جس انسان کو نہیں ہوئی ہے وہ تربیہ نہیں کر سکتا. دیکھیے اگر کسی معاشرے میں امت کی اصلاح کی فکر اپنی اصلاح کی فکر سے زیادہ ہو جائے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. اگر کسی معاشرے میں سب کو ٹھیک کرنے کی فکر اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی فکر سے زیادہ ہو جائے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. ہم یہ فساد دیکھ رہے ہیں. ایک بات میں اور عرض کروں آپ سے, میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے مجھے نزلہ ہے اور بہت ٹھیک ٹھاک نزلہ ہے بالفرض, اور آپ کو مجھ سے بڑی محبت ہو جاتی ہے, ہم لوگ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور پورا دن ساتھ گزارتے ہیں اور ہر وقت آتے جاتے ملتے جلتے ہیں. 2 دن 3 دن 4 دن کے اندر اندر اگر مجھے بہت نزلہ ہے اور آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو نزلہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا. تقویٰ بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے نزلہ لگتا ہے. صاحب تقویٰ سے تقویٰ لگتا ہے, صاحب نزلہ سے نزلہ لگتا ہے. نہیں تو تقویٰ پر 20 نمبر کا مضمون لکھنے کی اہلیت پیدا ہوتی ہے, تقویٰ نہیں پیدا ہوتا.